مجھے آپ کے سامنے خطبہ صدارت کے لیے خطاب کا حکم ملا ہے۔ میں آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا وہ ہے اپنی زندگی کو 5 کاموں میں مشغول رکھیں۔ نفرتوں کے مٹانے کی قسم کھائی ہے، نفرتوں کے مٹانے کی قسم کھائی ہے، پیار کی شمع جلانے کی قسم کھائی ہے۔ مجھے قتل کر دو یا سولی پہ چڑھا دو، مجھے قتل کر دو یا سولی پہ چڑھا دو، میں نے حق بات کہنے کی قسم کھائی ہے۔ معزز سامعین، میرے دوستوں اور خواتین اسلام، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا لوگوں کو اچھی بات بتلانا، اچھی بات کی تعلیم دینا، لوگوں کو توحید کی بات بتلانا سب سے اچھی بات ہے، سب سے بہترین کلمہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ آئیے میں اس صدقے کی بات کو، جس بات کے کہنے سے ثواب ملے گا، آج میں آپ کے سامنے بتلانے کی کوشش کروں گا کہ وہ باتیں کون سی ہے جس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سدھر سکتی ہے۔ آئیے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالی زمانے کی قسم کھا رہا ہے، وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کیے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر آج کا گویا کہ موضوع سخن ہے، یعنی سورۃ العصر کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر پہلے جو بات کہی ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ آئیے عمل صالح سے متعلق آپ کے سامنے بتلاؤں کہ عمل صالح ہے کیا چیز، کون سا کام سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ 5 بنیادی باتیں ہیں، 5 باتوں پر آپ اگر عمل کر لیں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی بات ہے تبلیغ، دوسرا ہے اصلاح، تیسرا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، چوتھا ہے تواصی بالحق اور 5واں ہے تواصی بالصبر۔ آئیے سب سے پہلی چیز ہے تبلیغ۔ تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تبلیغ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے باتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں کو پہنچانا ہی تبلیغ ہے۔
اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تیرے رب کی طرف سے جو پیغام تجھے دیا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو بھی بات تمہیں معلوم ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک پیغام کی نہ ہو، تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ رب کی باتوں کو بندوں تک پہنچانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بندوں تک پہنچانا، امت محمدیہ کو پہنچانا، سارے انسان کو پہنچانا، یہی تبلیغ ہے، نہ کہ وہ تبلیغ جسے ڈگر ڈگر نگر نگر لوگ بوریا بستر لے کر پھرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو میرے محترم بھائیوں، دعوت ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، تبلیغ ایک ہی چیز کی ہو سکتی ہے، اور وہ تبلیغ ہے رب کی کتاب کی تبلیغ، رب کی باتوں کی تبلیغ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کی تبلیغ۔ اس کے علاوہ کسی بھی باتوں کی تبلیغ کرنا، کسی بھی بات کے پرچار کرنا، کسی بھی بات کو لوگوں کو دعوت دینا، یہ تبلیغ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتلایا ہے اصلاح کرنے کے لیے، اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 اصلاح کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ اصلاح ہو جانے کے بعد۔ اصلاح کیا ہے؟ بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنا اصلاح ہے۔ آپ جانتے ہیں منافقین بھی کام کرتے تھے، منافقین لوگوں کو بہکاتے تھے اور کہا کرتے تھے نحنو مصلحون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض، منافقین سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو لوگ کیا کہتے؟ نحنو مصلحون، ہم لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ لیکن رب نے کیا کہا؟ یہ منافقین، یہ فسادی ہیں، اصلاح کا کام نہیں کرتے، یہ مصلح نہیں ہیں، لوگوں کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اصلاح کیسے کرنا ہے؟ آئیے میں اس کے بارے میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین بدا غریبا، بے شک دین غریبی کی حالت میں، غربت کی حالت میں آیا ہے، وسیعود غریبا، اور عنقریب غربت میں پھر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغربا، خوشخبری ہے، توبہ کے معنی خوشخبری ہے غربا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ مل غربا، غربا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، کہ مصلح وہ ہیں، اصلاح کا کام وہ ہے کہ میرے بعد میری سنتوں میں چینجنگ ہو جائے، تبدیلی پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، اور ایسی صورت میں میری سنت کو جو اجاگر کرے، میری سنت کی جو تبلیغ کرے، میری سنت کی جو اصلاح کرے، وہ مصلح، وہ غربا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہمیں اصلاح کا کام کیا کرنا ہے۔ آئیے میں اصلاح سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں بیان کر رہا ہوں۔ آج ہمارے بزرگ کے سامنے ہمارے نوجوان گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ کیا گالی دیتے ہیں؟ ماں کا نام لے کر گالی دیتے ہیں، ماں کا نام لے کر، اور بیٹی کا نام لے کر، ہر بات میں مادر مادر اور نہ جانے کیا گالی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی زبان آج گندی ہو گئی ہے۔ ان کی زبان جب چلتی ہے تو ہر لفظ میں، ہر بات میں وہ گالی دیا کرتے ہیں، اور ایسی گھنونی گالی جس گالی کے دینے کی وجہ سے اس کے اوپر حد الاسلام
इस्लामी अगर ये शरीयत होती, इस्लामी मुल्क हो, अगर ये होता तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर हद ही लगता। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह ताला कुरान अजीज के अंदर फरमाता है, ला यस्खर कौम मिन कौम असा यकूनु खैरन मिन, कोई भी कौम किसी के मजाक ना उड़ाए शायद कि वो उससे बेहतर हो। मेरे मुहतरम भाइयों, आज हमारे नौजवानों के अंदर बिगाड़ बहुत सारे हैं। आज का नौजवान मॉडर्न नौजवान है और वो अंग्रेज़ के शैदाई हैं, मगरिबियत के शैदाई हैं, मगरिबियत को अपने दिल में, अपने गले में लगाना चाहते हैं। मांगते हैं मगरिबी तहजीब तू रोशनी, जुल्मत शब से नहीं मुमकिन उजाले का हुसूल। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का नौजवान कोई फिल्म देखता है या किसी क्रिकेटर को देखता है और उसकी शक्ल को अपनाने की कोशिश करता है। आज हमारे नौजवान देखिए, इसमें बहुत सारे नौजवान मिल जाएंगे, वो बाल कटिंग करते हैं। कैसे? दोनों तरफ से कटिंग कर लिए, बीच के बाल को बड़ा रखते हैं, बीच के बाल को बड़ा रखे, दोनों तरफ के बाल को सफा चट कर लिए, पीछे के बाल को सफा चट कर लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या हुक्म सुनाया, सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहा अनिल क़ज़ा, क़ज़ा से मना फरमाया। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ज़ा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे के बाल को चारों तरफ से काट लिया जाए और थोड़ा सा बाल रख दिया जाए, यही क़ज़ा है। और आज हमारे नौजवान इसी तरह के बाल को काट रहे हैं, इसी तरह के सैलून में जाकर बाल कटवा रहे हैं। और मैं आपको बतला दूं मेरे नौजवानों, ये जो बाल आप कटिंग कर रहे हैं किस मरदूद की सुन्नत है जानते हैं? ये बाल कटिंग जो आज आप सामने बाल रखते हैं, ये अबू जहल मरदूद की सुन्नत है, अबू जहल मरदूद की, जिसके बारे में कुरान मजीद में कहा लनस्फम बिन नासिया नासियतिन काज़िबा। अबू जहल के सामने के बाल बहुत बड़े थे, लंबे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा क़यामत के दिन तुम्हारे पेशानी के बाल को पकड़कर घसीटेंगे, झूठी पेशानी को। इससे मालूम क्या हुआ, जो लोग पेशानी के बाल को बड़ा रखते हैं ये अबू जहल मरदूद की सुन्नत को गोया कि जिंदा कर रहे हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मरदूद मलऊन की सुन्नत को गले लगा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे नौजवानों के स्टाइल देखिए। आज हमारे नौजवान कपड़ा जो पहनते हैं हाफ पैंट, कहाँ तक? घुटनों से ऊपर उसका पैंट होता है ना भाई। आज के नौजवान अंडरवियर पहन के घूमेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी रसूल बैठे हुए थे, उसके घुटना से कपड़ा उठा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गत्ते फ़खिरक, तुम अपने रान को ढाक लो, इन्नल फ़खिर औरा, इसलिए कि रान ये शर्मगाह में से है, रान को छुपाना ज़रूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कोई नौजवान वो अंडरवियर पहनकर हाफ पैंट पहनकर अगर घूमता है, या हमारे बुजुर्ग हजरात जो बूढ़े हो चुके हैं वो अब भी उनको तहजीब नहीं आई और वो जब काम करते हैं तो लंगोट बांधकर काम करते हैं, लेंगटी जिसको बोलते हैं, नंगोट बांधकर काम करते हैं। उनके पूरे शर्मगाह, उनके पूरे आज़ा नज़र आ रहे हैं, पूरे नसीब व फराज उसके नज़र आ रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, गुजारिश करूँगा इन चीज़ों से आप दूर रहें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। आइए तीसरी चीज़ बतलाऊँ। तीसरा है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। गौर से सुनेंगे, अम्र बिल मारूफ बहुत सारे लोग कहते हैं भलाई का हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर बुराई से रोकना, लेकिन इस बात को जान लीजिए सबसे बड़ा अम्र बिल मारूफ अगर है तो रब के बंदों को रब की इबादत कराना। गौर से सुनेंगे जुमला को, रब के बंदों को रब की इबादत कराना, रब की पहचान कराना।
یہ سب سے بڑا امر بالمعروف ہے، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَعْلَمْ، پہلے جان لو کہ توحید کیا ہے، رب کیا ہے۔ رب کی معرفت پہلے آنی چاہیے، رب کی پہچان ہو پہلے، اس کے بعد آپ عبادت کریں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس سے معلوم ہی ہوا جس آدمی کے اندر توحید نہیں ہوگی، توحید سے جو دور رہے گا، رب کعبہ کی قسم اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں توحید کی تعلیم لینا ضروری ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے محترم بھائیو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کے بہت سارے کام ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ان لوگوں کو سدھارنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فرض بنتا ہے، ہمارا کرتویہ بنتا ہے کہ ایسے نوجوانوں کو سدھاریں۔ آج ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے لوگ نوجوانوں کو بگڑا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی زبان تالے لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ، قریب ہے کہ تم لوگ کیا کرو گے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے۔ حدیث کے الفاظ ہے والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ میرے دوستو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرمائے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتأمرون بالمعروف، تم لوگ بھلائی کا حکم دو، ولتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے اور تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں رب تک نہ پہنچیں، تمہاری فریاد نہ سنی جائے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ اور اس بات کو جان لیجئے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، علماء کرام، اس بات کو جان لیجئے جب عذاب الہی کسی قوم پر آتا ہے تو اس میں ملا کو نہیں چھوڑتا، اس میں مولوی کو نہیں چھوڑتا، اس میں نیک صلحہ کو نہیں چھوڑتا، بلکہ تمام لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہمارے یہ فرض ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے تواصو بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کا معنی ہے مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو وصیت کرنا، مرنے سے پہلے لوگوں کو کچھ اچھی باتیں کہہ کے جانا جس پر وہ عمل کر سکیں۔ آئیے میں قرآن کے آئینے میں آپ کو مثال بیان کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلائے اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹو بتاؤ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے بیک زبانیں کہا تھا کہ ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ ایک رب کی عبادت کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگر آپ کو وصیت کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے اولاد کو وصیت کرنا ہے تو اس بات کی کریں اے میرے بیٹو تمہاری موت نہ ہو مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہو، جب تک تم اس دنیا کے اندر رہو رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرتے ہوئے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر شرک، جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارا شرک ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم اور آپ
वसीयत किस चीज़ की करते हैं? हम अपने बच्चों को वसीयत कर रहे हैं जायदाद के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कि हमारे औलाद सही तौर पर तकसीम करेगी या नहीं। या हम अपने औलाद को ये वसीयत करते हैं कि हमारे दफन फला जगह हो, हमारे जनाजे की नमाज फला पढ़ाए, लेकिन कभी हमने अपने औलाद को इस बात की वसीयत नहीं की कि बेटा तुम जब तक इस दुनिया के अंदर रहना, नमाज की पाबंदी करना, रोज़ा रखना, सदका व खैरात करना, इस बात की कभी हमने अपनी औलाद को वसीयत नहीं की। क्या क़यामत के दिन इसके बारे में पूछताछ नहीं होगी? क्या इसके बारे में सवाल नहीं होगा? रब का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की ईंधन बनने से बचो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वअमुर अहलक बिस्सलात वअस्तबिर अलैहा के तहत खुद भी नमाज पढ़िए, अपने औलाद को भी नमाज के पाबंद बनाइए। आज अफसोस की बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मारो अगर नमाज ना पढ़े। मेरे मुहतरम भाइयों, रब के रसूल, रब के महबूब का फरमान क्या है? अगर कोई नमाज ना पढ़े तो उसको मारो। लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है कि हमारे गार्जियन हजरात और वो हजरात जो बूढ़े हो चुके हैं वो भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अफसोस सद अफसोस, जिनके एक पैर कब्र में पहुँच चुका है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को, या हम जिसके सरपरस्त हैं उनको वसीयत करें इन बातों की कि इबादत करें अल्लाह की, नमाज पढ़ें अल्लाह के लिए। आखिरी बात यानी 5वीं बात, तवासौ बिस्सब्र। तवासौ बिस्सब्र, सब्र की तलकीन करना एक दूसरे को। मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हारे सामने तश्त पर सजा के ला के दिया जाए, बल्कि जन्नत मुश्किलात से घिरा हुआ है। हुफ़्फ़तुल जन्नह बिल मकारिह व हुफ़्फ़तुन नार बिश्शहवात, कि जन्नत का रास्ता निहायत ही मुश्किलात से घिरा हुआ है, और कोई अगर जहन्नम जाना चाहे अपने ख्वाहिश की इत्तिबा करे, पैरवी करे, और तुम ये सोचते हो कि हम रब के जन्नत को यूं ही हासिल कर लेंगे, जबकि रब का फरमान है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनु मता नस्रुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान अज़ीज़ के अंदर चीख चीख के फरमा रहा है कि क्या तुम समझ रहे हो कि थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंची तो थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचने के बाद तुम वाविला करने लगे, शिकायतें करने लगे, हालांकि तुम्हें वो तकलीफ़ें नहीं पहुंची जिस तरह के तुमसे पहले लोगों को पहुंची है। अंबिया इकराम का हाल देखिए, किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी को सूली पे लटका दिया गया, किसी को कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो सब्र करते रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए, किस कदर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, आप इस बात को जान लीजिए, आज आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, आज आप तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इस बात को जान लीजिए, रब का फरमान है, इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना माल उसरी युस्रा, तंगी के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी है। एक बात जान लीजिए, जहां जुल्मत है तो जुल्मत को मिटाने के लिए रोशनी आती है, रोशनी जुल्मत के साथ रोशनी है, और रात के बाद दिन का उजाला है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज अगर आपको तकलीफ शायद आज आपको किसी बात में अगर तकलीफ़ पहुंच रही है तो उसके लिए शायद कि आप सोचते होंगे हमें इस तरह की तकलीफ़ क्यों पहुंच रही है, लेकिन जो जितना बड़ा नेक कार होगा, नेक आदमी होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ पहुँचेगी।
اس لیے آج آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، نفرت کی عادت، نفرت کی بات کر نہ عداوت کی بات کر، نفرت کی بات کر نہ عداوت کی بات کر، 2 دن کی زندگی ہے، محبت کی بات کر، نفرت کی بات کر نہ عداوت کی بات کر، 2 دن کی زندگی ہے۔